علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان بشریٰ، ویلکم ٹو دا ہسٹری اینڈ اسلام۔ آج ہم ایک انٹرسٹنگ سا ٹاپک لے کے آئے ہیں، سلطان صلاح الدین کے حقائق۔ الدین ایوبی، جن کا پورا نام ناصر صلاح الدین یوسف بن ایوب تھا، 1137 میں مسلم سنی خاندان میں پیدا ہوئے۔ وہ مصر اور سیریا کے حکمران اور ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ مسلمانوں پہ عظیم سیاسی اور عسکری لیڈر تھے۔ انہوں نے لڑکپن سے ہی عسکری اور فوجی کاموں میں دلچسپی دکھانا شروع کر دی تھی۔ 1174 میں نور الدین کی وفات کے بعد بہت سارے اسلامک گروپس طاقت کے لیے آپس میں لڑنے لگے۔ اسی دوران سلطان صلاح الدین نے اپنی فوج کو وسطی شمال میں لے جا کر وہاں کا کنٹرول سنبھالنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ وہ اپنی آرمی کو وہاں لے گیا اور اس نے وہاں کنٹرول حاصل کر کے یروشلم کی طرف پیش کرنے کے لیے یروشلم میں عیسائیوں کو شکست دے کر یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ حیران کن حقائق بتائیں گے جن سے پہلے آپ نہ واقف تھے، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ صلاح الدین ایوبی کو تاریخ کے ایک عاجز و فیاض حکمران کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ کسی فوج صفوں کو منظم کرتا ہے۔ وہ علاقے اس نے فتح کیے تھے، اس میں رہنے والے لوگوں کی رہائش، خوراک اور باقی ضروریات زندگی کا اچھی طرح انتظام کیا گیا تھا۔ حتیٰ کہ جب اس نے یروشلم کو فتح کیا، اس میں رہنے والے عیسائیوں کے ساتھ اس کا سلوک نہایت پرخلوص اور اچھا تھا، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی پیدائش سنی خاندان میں ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی سنیزم کو پھیلانے میں گزار دی۔ کہ شاید آپ کو معلوم ہو کہ خلافت فاطمہ، جسے فاطمی کیلیفیٹ بھی کہا جاتا ہے، وہ 10 اور 12 قبل مسیح میں اسماعیلیہ شیعہ کے زیر اثر تھی۔ اس کے خلیفہ کے انتقال کے بعد ایوبی نے وہاں کے لوگوں میں بھی سنیزم کو پھیلایا۔ بچپن سے ہی فوجی قیادت سے بھرپور اس نوجوان نے اپنے چچا کی وفات کے بعد ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے محض 14 سال کی عمر میں فوج کی نمائندگی میں اعلیٰ درجے کے افسر تھے۔ کہ چچا مسلم فوج، جس کے سربراہ نور الدین تھے، میں اعلیٰ درجے کے افسر تھے۔ انہوں نے اپنے چچا سے جنگی صلاحیتیں اور سیاسی ہنر سیکھا اور ان کا ہر جنگ میں ساتھ دیا۔ بعد میں انہیں خصوصیات کی وجہ سے اپنے چچا کے بعد لشکر کا سپہ سالار بنا دیا گیا۔ صلاح الدین ایوبی ایک قابل تعلیم علم تھے۔ عربی اور سیاست میں مہارت حاصل تھی۔ محض یہ نہیں بلکہ وہ عرب نسل کے گھوڑوں کے متعلق بھی معلومات رکھتے تھے، اور وہ اس دور کے چند عربی حکمران کے پڑھے لکھے لیڈرز میں شامل کیے جاتے تھے۔ تمام عرب حکمران ایوب کے بارے میں بھی خاص معلومات رکھتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا اسلام میں سب سے بڑا کردار یہ تھا کہ اس نے تمام ریاستوں کو متحد کیا۔ تمام ریاستوں کو متحد کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمان جو کاروبار کی تلاش میں ایک سے دوسری ریاست نہیں جا سکتے تھے، انہیں آپس میں دوسری ریاستوں میں توسیع پیمانے پر کاروبار کرنے کا موقع ملا۔ اسی سلسلے میں انہوں نے صلیبی اور غیر صلیبی حملہ آوروں کے خلاف لاتعداد جنگیں شروع کر دی تاکہ مسلم وقار میں اضافہ ہو سکے۔ چند وہ علاقے انہوں نے صلیبی حملہ آوروں کو شکست دے کر اسلام کا جھنڈا اور مسلمانوں کے وقار کو بلند کیا۔ ان علاقوں میں یروشلم، مصر اور سیریا شامل تھے۔ بس یہی وجہ تھی کہ ان خدمات کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے دل میں ایک باوقار مرتبہ رکھتے ہیں۔ جب یورپی رہنماؤں نے یروشلم کی فتح کے بارے میں سنا تو وہ آگ بگولا ہو گئی۔ انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف صلیبی جنگ کے لیے اپنی عوام سے چندہ مانگنا شروع کر دیا تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا میں سب سے زیادہ جمع کیا گیا ٹیکس تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک ایسے سپہ سالار تھے جنہوں نے دشمنوں کو شکست دے کر بلکہ دشمنوں کا دل جیت کر کی۔ مسلمانوں کا یہ ایک عظیم سپہ سالار مارچ 1193 میں یروشلم کی جنگ بندی کے کچھ ماہ بعد ہی حالق حقیقی سے جا ملا۔ یہ وہ جرنیل تھا جس کو دشمنوں نے بھی یاد کیا، جس کی حسن سلوک سے بھی سب واقف تھے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ پھر ملیں گے ایک انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔